یا اللہ میرے ماں باپ کا سایہ میرے وجود پر ہمیشہ آباد رکھنا، آمین۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ کلمات ہیں جن سے انسان کی آدھی سے زیادہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص تم سے مشورہ طلب کرے تو اسے اسی بات کا مشورہ دو جس کے متعلق تمہیں علم ہو۔ پہلے بزرگ گھر کی رونق ہوتے تھے، پھر ہم نے ترقی کر لی اور وہ بوجھ بن گئے۔ کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کے آئے گا آپ ہی کی طرف۔ ایسے شوہر یا ساتھی بنو کہ کل اگر اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو شرم نہ آئے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مرے ہوئے انسان کو کاندھا دینا ثواب تو سمجھتے ہیں، مگر اسی زندہ انسان کو سہارا دینے سے کتراتے ہیں۔ اللہ تعالی ہر پرندے کو رزق دیتا ہے لیکن اس کے گھونسلے میں نہیں پھینکتا۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ اگر ثابت قدم ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تلاشتا پھرتا تھا، اللہ پاک نے اس کے گھر بھیج دیا کہ قتل کر کے دکھا، الٹا اس کو گھر رکھ کر پالنا پڑ گیا۔ سبحان اللہ۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کر دیکھ۔ محشر کے دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی، ہر خطا کار خود رسوا ہو جائے گا۔ میرے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے جب ہم اللہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پہ مت ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے، آمین۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہو، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ آزادی کے لیے ضروری نہیں کہ تم زمین و آسمان خرید لو، البتہ یہ ضرور کرو کہ صرف اور صرف خود کو مت بیچو۔ کام کی آسانی نہیں بلکہ اپنی بہتری کی تمنا کرو۔ مشکلوں سے گھبرانے کے بجائے مزید ہنر سیکھو۔ مسائل کے خاتمے نہیں، عقل میں اضافے کی خواہش رکھو۔ غلط فہمی کا ازالہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ آج کل لوگ اپنی تربیت اور بدتمیزی چھپانے کو بلڈ پریشر کا نام دیتے ہیں۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت نہ ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنی دور ہے۔
علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہے۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ پل بھر میں انسان یاد بن جاتا ہے۔ جو رات کے بعد دن لاتا ہے، ٹھنڈ کے بعد گرمی دیتا ہے، بے شک وہ خدا پریشانی کے بعد خوشیابی دے گا انشاءاللہ۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ زندگی کی کتاب کے سب سے قیمتی صفحے والدین ہیں۔ اپنے آپ کو اچھا بنا لیجئے، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ اگر رشتوں کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی غلطیوں کو سدھارنا سیکھو۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ وہ تھام لیتا ہے گناہ گاروں کو بھی، وہ زمانے کی طرح رسوا نہیں کرتا۔ یہ آزمائشیں تو تمہیں مضبوط کرنے کے لیے ہیں، تمہارے رب نے تمہیں تنہا تو نہیں کیا۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی رب العزت کی محتاج ہے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ دولت کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو، اس سے بہت دیر میں ہوش آتا ہے۔ جب ہم ہر بات کا اپنا ہی ایک مطلب نکالنے لگتے ہیں تو پھر کسی دوسرے کی دلیل کم ہی سمجھ آتی ہے۔ خود کو اتنا سمجھدار نہ سمجھے کہ دوسرے بے وقوف نظر آنے لگے، اور خود کو اتنا نیک نہ جانے کہ باقی سب گناہ گار لگنے لگے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ بھی جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔